مشرق وسطی میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستان فرنٹ فٹ پر۔ پاکستان کا تیار کردہ فریم ورک امریکہ اور ایران کو مل گیا۔ سینئر ایرانی عہدیدار نے اسلام آباد اکارڈ ملنے کی تصدیق کر دی۔ مجوزہ منصوبے کے پہلے مرحلے میں فوری جنگ بندی کی جائے گی، دوسرے مرحلے میں امریکہ ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی کرے گا، روئٹرز کا دعویٰ۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایک بار پھر ایرانی عوام کو نشانے پر لے لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران سمیت متعدد شہروں پر بمباری، 10 بچوں سمیت 23 شہید، متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس تنظیم کے سربراہ مجید خامنہئی شہید ہو گئے۔ ایرانی میڈیا نے اس حوالے سے تصدیق کر دی۔ پاکستان اور ترکیہ میں عدالتی تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا، قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے عدالتی تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ امید ہے مفاہمتی یادداشتیں ملکوں کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ حکومت سندھ نے ٹارگیٹڈ پبلک ٹرانسپورٹ سبسڈی پروگرام کا اعلان کر دیا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام ایول کہتے ہیں، سبسڈی پر مجموعی طور پر تقریباً 2.2 ارب روپے ماہانہ خرچ ہو گئے۔ ٹرانسپورٹرز کرایوں میں اضافہ نہیں کریں گے۔ شفافیت یقینی بنانے کے لیے ڈیجیٹل نظام متعارف کروایا گیا ہے۔ حافظ لیب الرحمان کا میئر کراچی کے خلاف جلد تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان۔ کہتے ہیں 38 ملی میٹر کی بارش نے پیپلز پارٹی کو آشکار کر دیا۔ ان کی بلائی جہانگیر روڈ 5 مرتبہ بن چکی۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ہوتے ہوئے کراچی ترقی نہیں کر سکتا۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا امیر جماعت اسلامی کو ترکی مترکی جواب۔ کہا، جو اپنے ٹاؤنز میں کچرا نہیں اٹھا سکتے وہ میئر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ حافظ لیب الرحمان کا مسئلہ شہر کی تباہی نہیں، مرزا وہاب کی مقبولیت ہے۔ کراچی کو یرغمال بنانے کا دور گزر گیا، اب صرف کام ہوگا۔ بادل بارش برسانے کے لیے تیار۔ پی ڈی ایم پنجاب کے مطابق 8 اپریل تک لاہور سمیت بیشتر شہروں میں بارشیں اور ژالہ باری متوقع۔ بری گلیات، اٹک، سیالکوٹ، گجرات میں بھی بارش کا امکان۔ ضلع انتظامیہ کو الرٹ رہنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ اور 2 قطرے پلائیں معذوری سے بچائیں۔ رواں سال کی دوسری پولیو مہم 13 اپریل سے شروع ہوگی۔ 4.50 کروڑ سے زائد بچوں کے پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کے دوران بچوں کو وٹامن اے کی اضافی خوراک بھی دی جائے گی۔ ٹرمپ نے گھٹیا زبان استعمال کر کے ایرانیوں کی توہین کی۔ ایرانی عدلیہ کا خبر ایجنسی میزان پر رد عمل۔ لکھا، ایران کی بہادری اور مزاحمت نے ٹرمپ کو پاگل پن کے دھانے پر پہنچا دیا۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی کا ٹرمپ کی دھمکیوں پر جواب۔ کہا، ایران کی حساس تنصیبات پر حملے ہوئے تو دشمن کے لیے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے۔ ٹرمپ مسلسل شکست کے بعد بوکھلاہٹ میں بے وقوفانہ بیانات دیتے ہیں۔ ایران نے اب تک جو کہا وہ کر دکھایا، آئندہ غلطی کی تو دشمن سنبھل نہیں پائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، امریکی صدر کے بیانات جنگی جرائم کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ٹرمپ کی دھمکیاں جرائم پیشہ ذہنیت کی عکاسی کرتی ہیں۔ اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکی انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ امریکی سینیٹرز اور سیاستدانوں نے ٹرمپ کو پاگل قرار دے دیا۔ سینیٹرز چک شومر بولی، ٹرمپ سوشل میڈیا پر بے قرار پاگل کی طرح بکواس کر رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سربراہ نے ٹرمپ کی دھمکیوں کو نفرت انگیز قرار دیا۔ امریکی صدر کی پوسٹ پر عالمی مبصرین بھی دنگ۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ٹرمپ کے بیانات اور زمینی حقائق میں واضح تضاد ہے۔ ایران اب بھی بھرپور مزاحمت کر رہا ہے۔
روس کا امریکہ سے الٹیمیٹم کی دھمکیاں بند کرنے کا مطالبہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون گفتگو روسی وزیر خارجہ نے کہا امید ہے کشیدگی کم کرنے کی کوششیں کامیاب ہوں گی امریکہ الٹیمیٹم جیسی زبان بند کرے اور مذاکرات کے راستے پر آئے ایسے اقدامات سے بچنا چاہیے جو سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچائیں ایران کا امریکہ کے ریسکیو آپریشن کا پوسٹ مارٹم ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے امریکی مشن کو ناکام قرار دیا کہا تباہ طیارے کے پائلٹ کو بچانے کی بے بس کوششیں ناکام ہو گئیں جنوبی اصفہان میں امریکی فوجی کارروائی کے دوران 2 C-130 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر تباہ ہوئے امریکی اور ایرانی فوج میں فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا ٹرمپ نے پائلٹ کو بچانے کے لیے خصوصی آپریشن کا دعویٰ اپنی شکست چھپانے کے لیے کیا واقعے سے امریکی فوج کی ناکامیوں میں اضافہ ہوا امریکی صدر نفسیاتی جنگ کے ذریعے صورتحال کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف نے امریکی طیاروں کے ملبے کی تصویر شیئر کر دی کہا امریکہ کو ایسی 3 کامیابیاں اور ملی تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا امریکہ اور اسرائیل کا ایران جنگ کی یارڈ میں ایک گھنونا کھیل بو شہر ایٹمی بجلی گھر کے قریب بمباری سیکیورٹی اہلکار جاں بحق کے 190 افراد کو نکال لیا خوزستان میں پیٹروکیمیکل تنصیبات پر حملے میں 5 افراد شہید 170 زخمی امریکہ نے ایران کا شاہکار سپورٹ سٹیڈیم بھی تباہ کر دیا اسرائیل نے ایران میں توانائی تنصیبات پر حملے کی تیاری مکمل کر لی غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل امریکہ سے حتمی منظوری کا انتظار کر رہا ہے اور توانائی تنصیبات پر حملہ اگلے ہفتے کے اوائل میں کرنے کا منصوبہ ہے ایرانی میزائل اسرائیل کی ڈرون صلاحیتوں کے لیے ڈراؤنا خواب ایرانی میزائل حملے میں اسرائیل کی ڈرون فیکٹری مکمل تباہ اسرائیلی حکام کے مطابق فیکٹری سے ایرانی میزائل براہ راست ٹکرایا ڈرون فیکٹری دوبارہ کام نہیں کر سکے گی ابوظہبی میں سعودی سرحد کے قریب پیٹروکیمیکل پلانٹ پر حملہ آگ لگ گئی بروج پلانٹ کی تمام سرگرمیاں معطل کویت میں وزارت تیل اور وزارت مالیات کی عمارتوں اور بجلی پیداواری یونٹس پر ڈرون حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی ایران کے ڈرون حملوں میں بجلی گھروں اور ڈسٹیلیشن پلانٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا بجلی پیداوار کے 2 یونٹس بند یمن کے حوثیوں کا اسرائیل کے بن گوریون ایئرپورٹ پر کلسٹر بموں سے حملہ وزیر اعظم شہباز شریف نے یو اے ای کی خور فنکار بندرگاہ پر میزائل کا ملبہ گرنے سے ہونے والے نقصانات پر تشویش کا اظہار کیا ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہم پاکستانیوں سمیت تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں پاکستانی شہریوں کے حوالے سے یو اے ای حکام سے رابطے میں ہیں یقینی بنایا جا رہا ہے کہ پاکستانیوں کو تمام ضروری مدد فراہم کی جائے پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے کی فوری ضرورت کا اعادہ کرتا ہے مودی کی اسرائیل پالیسی پر خفیہ نیٹ ورک کے اثرات کا انکشاف جیفری ایپسٹین کا نام سامنے آ گیا امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز نے کچا چٹھا کھول دیا لکھا کہ امریکی محکمہ انصاف کی تحقیقات کے مطابق عالمی سطح پر بھارت کے اسرائیل پالیسی سزا یافتہ مجرم جیفری ایپسٹین کی ہدایات پر بنائی گئی ہندو تباہ نظریہ پر کاربن بی جے پی کی نفرت انگیز سیاسی مہم بے نقاب انتہا پسند بی جے پی رہنما یوگی آدتیہ ناتھ کے مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز بیانات بولے صرف بی جے پی ہی آسام کو مسلم در اندازی سے پاک کر سکتی ہے مسلم آبادی کے تناسب کو روک سکتی ہے اب اتر پردیش میں کوئی سڑکوں پر نماز نہیں پڑھ سکتا نہ ہی کسی عبادت گاہ سے بلند آواز کی اجازت ہے ماہرین کا کہنا ہے بھارت میں انتخابات سے قبل فالس فلیگ آپریشن اور مسلمانوں کے خلاف زہریلی مہمات بی جے پی کا وتیرہ بن چکی پاک فوج کا افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غزب للحق اب تک 796 فتنہ خارج افغان طالبان کو ہلاک کیا جا چکا 1043 سے زائد فتنہ الخارج افغان طالبان زخمی ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے اعداد و شمار جاری کر دیے افغان طالبان رجیم کی 286 چیک پوسٹیں تباہ اور 44 چیک پوسٹیں قبضے میں لے کر تباہ کی گئیں 249 ٹینک بختر بند گاڑیاں اور توپ خانے تباہ کیے جا چکے